یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بصیرت ایپیسوڈ 9۔ عائشہ بیٹھی امرود کھا رہی تھی۔ آپ بھی کھائیں میرے ساتھ امی؟ نہیں، اس پر نمک لگا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اچھا امی، اتنے دن ہو گئے، فیکٹری سے کوئی جواب نہیں آیا؟ آ جائے گا بیٹا، ابھی 2 دن ہی تو گزرے ہیں۔ دروازے پر کوئی آدمی آیا امی؟ نمرا نے آ کر بتایا۔ نسیم سمجھ گئی کہ فیکٹری سے ہی کوئی ہوگا۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سلام دعا کے بعد اس آدمی نے کہا، ہمارے مالک کو آپ کے سلائی کے کپڑے بہت پسند آئے ہیں، آج سے آپ ہی ہماری فیکٹری کے آرڈر پورے کیا کریں گی۔ ہم مہینے کے آپ کو 25,000 دیا کریں گے، کپڑا بھی ہماری طرف سے ہوا کرے گا۔ نسیم خوش ہو گئی۔ جی بالکل، ہم آپ کو ٹائم پر کپڑے سلائی کر دیا کریں گے۔ اس آدمی نے گاڑی سے کپڑے کے تھان اور شاپر ایک آرڈر ورک کے ساتھ نسیم کو پکڑا دی، جس پر پوری ڈیٹیل تھی۔ پھر وہ چلا گیا۔ نسیم نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر عائشہ کو سب تفصیل بتائی۔ عائشہ 25,000 کا سن کے نہال ہو گئی۔ سچ امی، مجھے یقین آ گیا، اللہ پاک ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ ہاں بیٹا، بالکل، اللہ پاک کو ہماری ضرورتوں کا علم ہوتا ہے۔ اقبال گھر آیا تو نسیم نے سب کچھ اس کو بتایا۔ اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کو فون کی بیل ہوئی۔ شافیہ انتظار میں ہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے فون اٹھا کر کہا۔ عاصم بولا، وعلیکم السلام، میں باہر گاڑی میں ہوں، انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے نیچے آ جاؤ اور نتاشا کو بھی لے کر آنا، بیبی کی شاپنگ کے لیے۔ وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی، اور میں انہیں بیبی کی شاپنگ کے لیے چلنے کا کہوں؟ عاصم غصے سے بولا، اچھا، اب تم میں بھی انا آ گئی ہے، جا کر کہو اسے، اور اپنی اوقات میں رہو۔ ہمارے گھر کا رواج ہے، پہلے بچے کی شاپنگ سب اکٹھے کرتے ہیں۔ اب جاؤ، جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ شافیہ نیچے آئی اور لالی سے پوچھا کہ نتاشا کہاں ہے؟ وہ اسٹڈی روم میں ہے۔ شافیہ اسٹڈی میں آئی۔ نتاشا نے شافیہ کو دیکھا اور کتاب پر دوبارہ نظریں جما لی۔ بھابھی، ہم بیبی کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، عاصم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ساتھ چلیں۔ ابھی؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو 5واں مہینہ ہے۔ مجھے شوق ہے جلدی شاپنگ کرنے کا۔ تو کر لو، میں اور سجاد اپنی مرضی سے کسی اور دن شاپنگ کرائیں گے۔ نتاشا نے نہ جانا تھا نہ گئی۔ ہارن پر شافیہ اٹھی اور گیٹ سے نکلتے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ پوچھا، کیا کہہ رہی نتاشا؟ کہہ رہی وہ کسی دن خود ہی کر لیں گی شاپنگ۔ ٹھیک ہے۔ عاصم نے گاڑی سٹارٹ کی اور لاہور شاپنگ مال پہنچ گئے۔ شافیہ شاپنگ کرنے لگی۔ وہ سب کپڑے بوائز کے ہی لے رہی تھی۔ عاصم آہستہ سے بولا، تم سب کپڑے بیٹے کے ہی لے رہی ہو؟ کوئی بیٹی والا سوٹ بھی لے لو۔ نہیں، میں نے سب کپڑے بیٹے کے ہی لینے۔ شاپنگ مکمل کر کے دونوں گاڑی میں آ گئے۔ تم نے ساری لڑکوں والی شاپنگ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے بیٹا ہی ہوگا۔ ساری عورتیں مجھے دیکھ کر یہی کہتی ہیں کہ اللہ نے تمہیں بیٹا ہی دینا ہے۔ عاصم طنزیہ مسکرا کر بولا، اچھا، پر اتنا یقین اچھا نہیں ہوتا، حالانکہ ابھی ہم نے الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروایا ہے۔ شافیہ چپ ہو گئی۔ گھر پہنچتی اپنے کمرے میں جا کر اس نے سب سے پہلے جا کر شاپنگ بیگ کھول کے دیکھے۔ دانیال ہر ویکینڈ پر چکر ضرور لگاتا تھا۔ وہ نتاشا کی طرح شافیہ کی بھی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کے آنے سے گھر میں رونق ہو جاتی تھی۔ سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نتاشا بولی، جب دبئی سے آئے تھے تو کلر بہت وائٹ تھا، اب کمپلیکشن چینج ہو گیا تمہارا۔ جی، مجھے آپ سے پہلے بھی کافی لوگوں نے یہی کہا ہے۔ شافیہ مامی، آپ بتائیں۔ نہیں، مجھے تو نہیں لگا۔ نتاشا اور سجاد ہنسنے لگے۔ تمہیں تو لڑکیوں کی طرح کلر کی فکر لگی رہتی ہے۔ سجاد بولا۔ عاصم نے دانیال کو گھورا اور اٹھ کر اوپر چلا گیا۔ دانیال نے سجاد سے کہا، یہ ماموں مجھے گھور کر کیوں گئے ہیں؟ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کب اور کیوں کس بات پر موڈ آف ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں لگتی، اور سارے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ شافیہ نے حیرت سے سجاد کی باتوں کو سنا، جیسے دل میں کہہ رہی ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہیں گے۔ گپ شپ لگانے کے بعد سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پچھلے 2 ماہ سے نسیم کے گھر کا ماحول خوشگوار تھا۔ اب تو عائشہ کا دل بھی سلائی میں لگ گیا تھا۔ پیسہ آنے لگے تو خود بخود کام میں دل لگ جاتا ہے۔ اس ماہ پیسے ملے تو عائشہ بولی، امی، اب ہم بجلی والی سلائی مشین لے لیں، اس سے سلائی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اوہو، لیکن ابھی تو ہم لے نہیں سکتے، ابھی تو مکان کا کرایہ دینا ہے، اتنے دن سے فریج خراب ہے، وہ ٹھیک کرانا ہے، اور بھی کافی کام پڑے کرنے کو۔ نسیم حیرت سے عائشہ کو دیکھنے لگی۔ وہ بولی، ابھی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور تم خود ہی اتنے حساب کتاب لگانے لگ گئی۔ اسی مہینے سلائی مشین لے دینی ہے میں نے تمہیں، میں نے سوچا ہوا ہے پہلے سے، لیکن امی وہ کیسے؟ اتنا مت سوچا کرو، وہ میرا کام ہے، ہو جائے گا۔ امی ایک بات پوچھو؟ ہاں پوچھو۔ اگر فیکٹری والوں نے ہم سے کپڑے سلائی کروانا بند کر دیے تو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اسباب پر نظر نہیں رکھتے،
اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. ویسے بھی فیکٹری والوں کو ہماری سلائی بہت پسند آئی ہے. انشاءاللہ ہمارے رزق کا وسیلہ بنا ہے اور بنا رہے گا. تم پریشان مت ہو. عائشہ نے ماں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر دوبارہ کام شروع کر دیا. اقبال نے آواز دی، چلو نسیم چلیں. نسیم نے سلائی مشین بند کی اور سائڈ پر رکھ کر چادر اوڑھ لی. امی کہاں جا رہی ہیں؟ بازار جا رہے ہیں بیٹا. پر کیوں؟ بازار کیوں جاتے ہیں؟ کچھ لینے جاتے ہیں نا. تم میرے آنے تک یہ فراک سلائی کر کے رکھنا، آگے سے شارٹ اور پیچھے سے لانگ ہونی چاہیے. دونوں میاں بیوی بازار چلے گئے. الیکٹرانکس کی شاپ پر داخل ہوتے ہی نسیم نے بجلی والی سلائی مشین کا جائزہ لیا. یہ کتنے کی ہے بھائی؟ جی یہ 30,000 کی ہے، بڑی اچھی مشین ہے باجی ہے. ابھی میں اس کا 10,000 دوں گی اور ہر مہینے 5,000 دے کر اس کے پیسے پورے کر دوں گی. ٹھیک ہے باجی جی، گھر کی سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دے دیجیے گا. دکاندار نے سلائی مشین ڈبے میں پیک کر کے رکشہ میں رکھوا دی. دونوں میاں بیوی رکشے میں بیٹھے اور گھر آ گئے. اقبال نے مشین لا کر صحن میں چارپائی کے پاس رکھ دی. عائشہ یہ دیکھو تمہاری سلائی مشین آ گئی ہے. عائشہ حیرت سے دنگ رہ گئی. امی یہ آپ نے کیسے کیا اور اتنی جلدی؟ میں نے کہا تھا نا سب ہو جائے گا، ہر کام کا طریقہ ہونا چاہیے. لیکن اتنے سارے پیسے؟ بیٹا ابھی 10,000 دیے، ہر مہینے 5,000 دے دیں گے، مکمل کر دیں گے اس طرح اس کی قسط. عائشہ خوشی سے اپنی ماں کے گلے لگ گئی. اور تمہیں فریج کی فکر تھی نا؟ وہ دیکھو تمہارے ابو فریج بھی رکشے میں رکھوا کر لے گئے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اب یہ مشین نکال کر اپنی اس سلائی مشین کی جگہ رکھ دو، میں سیٹ کر دیتی ہوں ابھی تمہیں. عائشہ نے خوشی سے پرانی مشین اپنی جگہ پر رکھی اور حیرانی سے دیکھ رہی تھی. نسیم نے مشین کی تار طریقے سے دیوار کے ساتھ گزار کر سوئچ میں لگائی اور آن کر دی. عائشہ نے مشین پر ہاتھ پھیرا اور خوشی سے اس پر کام کرنے لگی. کچھ دن سے عاصم کا رویہ بیوی سے اکھڑا سا تھا. اس وجہ سے شافیہ پریشان تھی. اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا بات ہے، وہ کس سے بات کرے. پھر اچانک اس کے ذہن میں لالیما آئی جو پچھلے 20 سال سے اس گھر میں ہے. وہ گھر کے ہر فرد کو اچھے سے جانتی ہے. شافیہ نیچے کچن میں آئی تو لالی فروا کا لنچ بنا رہی تھی. آپ نیچے آئیں، مجھے بلا لیتی؟ نہیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. اچھا، نتاشا بھابھی کہاں ہیں؟ وہ تو جی بازار گئی ہیں ابھی گاڑی لے کر. مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے لالی ماں. پوچھے جی، کیا بات ہے؟ جب خاوند کا رویہ بیوی سے اچانک سے بدلا رہنے لگے اور بیوی کو کچھ پتہ بھی نہ چلے کہ کس وجہ سے یہ بدلاؤ آیا ہے تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ لالی نے تل ملا کر پوچھا. آپ عاصم صاحب کی بات کری ہیں؟ کچھ دن سے ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. عاصم صاحب کسی چیز سے بہت جلدی اکتا جاتے ہیں جی. پر میں کوئی چیز تو نہیں ہوں، بیوی ہوں ان کی. ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہی گلا دانیال بیوی کو بھی تھا. پر آپ فکر نہ کریں، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. لالی سے بات کر کے شافیہ کو حوصلہ ہوا. اچھا میں اوپر جا رہی ہوں، ریڈی ہو جاؤں، عاصم صاحب فروا کو لے کر آئیں گے تھوڑی دیر میں. اوپر آتے اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور تیار ہونے لگی. شیشے کے سامنے وہ بال سنوارتے ہوئے سوچنے لگی، میری گود بھرائی کی رسم ہونے والی ہے، عاصم کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. شافیہ بہت ایکسائٹڈ تھی. وہ تکیہ لے کر بستر پہ لیٹ گئی. کچھ ہی دیر میں سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی. وہ سمجھ گئی کہ عاصم آ رہا ہے. عاصم کے کمرے میں داخل ہوتے شافیہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور مسکرا دی. عاصم نے شافیہ کو گھور کے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے پڑے صوفے پر دوسری طرف منہ کیا اور بیٹھ گیا. شافیہ سہم گئی. فروا سیڑھیوں سے آواز دیتی آ رہی تھی. شافیہ آنٹی میں آ گئی. اوہ آ گئی میری بیٹی. شافیہ نے بازو پھیلا دیے. اس نے سوچا کہ فروا آ گئی ہے تو عاصم کا موڈ ٹھیک کر دے گی. فروا نے شافیہ کو گھورتے ہوئے پوچھا، آنٹی آپ اداس ہیں؟ نہیں تو. بابا آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ گندے بابا. عاصم مسکرا دیا فروا کی ڈانٹ پر. بابا آنٹی پریشان ہے، ہم شام کو کہیں گھومنے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جیسے تم کہو گی. اچھا نیچے جاؤ، تمہاری ٹیوٹر آ گئی ہیں، پڑھ لو، شام کو چلتے ہیں پھر. فروا چلی گئی. تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اب تو ٹھیک ہے. فروا نے پڑھائی کی اور ٹیوٹر کے جانے کے بعد بولی، چلیں آنٹی آ جائیں گھومنے چلتے ہیں. وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے. عاصم خوشگوار انداز میں ڈرائیو کرتا رہا. لانگ ڈرائیو کے ساتھ آئس کریم کے مزے لیتے فروا اور شافیہ خوش تھیں. لیٹ نائٹ گھر واپس آتے فروا سونے چلی گئی. شافیہ بیڈ پر آ گئی اور عاصم نے دوسری طرف کروٹ لے لی. ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو. ہم گود بھرائی کی رسم کب کریں گے؟ تم اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ ہر کام کے لیے کوئی وقت ہوتا ہے. تم جیسی لڑکیاں خود سے ایسی رسموں کا نام بھی نہیں لیتی اور تم خود ہی لگی ہوئی ہو. آپ سے کیا شرم، آپ تو شوہر ہیں میرے. تمہیں دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ تمہیں ایسی باتوں کا بہت شوق ہے، اسی لیے تمہارے ابو نے جلدی شادی کر دی تمہاری. کیا جہل سی پلے پڑ گئی ہے میرے.
ایسی باتیں لالی ماں سے پوچھا کریں۔ بتی بجھا کر عاصم سو گیا۔ شافیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ اس شخص کے ساتھ تو گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ دانیہ کو بھی ایسی تنگ کرتا ہوگا۔ اسی سوچ میں رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو ناشتے کی ٹیبل پر لالی سب کو آواز دینے لگی۔ عاصم نے برائے نام ناشتہ کیا اور آفس چلا گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عاصم میں نیگیٹیوٹی اور رویے میں تلخی بڑھ رہی تھی۔ سٹنگ روم میں بیٹھے فروا نے شافیہ سے کہا، شافیہ آنٹی مجھے سیب کاٹ دیں۔ اس نے ٹیبل سے سیب اور چھری اٹھائی اور کاٹنے لگی۔ پھر سیب کو غور سے دیکھا اور عاصم سے بولی، آج کل تو سیب کا موسم ہے، لیکن یہ سیب کے چھلکے کیسے ہیں؟ جیسے ان پر بڑھاپا آ گیا ہو۔ عاصم نے اس کے ہاتھ سے سیب لے کر سائڈ پر پھینکا۔ جاہل، گنوار عورت، ایک کام کرنے والی کی بیٹی مجھ پر طنز کر رہی ہے کہ مجھے سیب لینے نہیں آتے۔ شافیہ خود کو سنبھالتے ہوئے صوفے سے اٹھی اور حوصلے سے بولی، میری امی گھروں میں کام نہیں کرتی، جو مرضی کہہ لیں، پر میری امی کو مت لائے کسی چیز کے بیچ میں۔ عاصم نے شافیہ کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تم نے میرے سامنے زبان چلائی، ہاؤ ڈیئر یو۔ بابا آنٹی نے ایسا کچھ نہیں کہا، آپ انہیں مت ماریں۔ عاصم نے فروا کو گھورا تو وہ جلدی سے بھاگ گئی۔ سجاد کے روم میں گئی اور زور زور سے سجاد سے لپٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، کیا بات ہے؟ چاچو، بابا جیسے ممی کو مارتے تھے نا، ایسے آنٹی کو بھی مار رہے ہیں۔ سجاد بھاگتے ہوئے سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ عاصم غصے سے شافیہ پہ شاؤٹ کر رہا تھا۔ وہ صوفے پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ یہ کیا ہنگامہ لگا رکھا ہے بھائی؟ فروا کا حال دیکھو، کیوں چیخ رہے ہو شافیہ پہ؟ آپ بتائیں بھابی، کیا ہوا؟ بھائی میں نے یہی کہا تھا کہ یہ سیب موسم کے مطابق نہیں لگ رہے، کیسے بوڑھے بوڑھے سے لگ رہے ہیں۔ اسی پہ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو گالی گلوچ دینا شروع کر دیا اور مجھے مارنے لگے۔ عاصم جو سجاد کی منفی سوچ سے واقف تھا، بات سنبھالتے ہوئے بولا، اچھا شافیہ آپ اوپر جائیں، لالی ماں شافیہ کو اوپر لے کر جائیں، انہیں پانی وغیرہ پلائیں۔ لالی فوراً شافیہ کو اوپر لے گئی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں بھی اب نوٹ کر رہا ہوں، تم اکھڑے اکھڑے رہتے ہو۔ 7 ماہ ہوئے شادی کو، بس 3 ماہ تم ٹھیک رہے اس کے ساتھ۔ فروا کتنی مشکل سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے، تم اتنے خود غرض ہو، پلیز اپنی بیٹی کا خیال کر لو۔ سجاد نے بولتے بولتے سیب اٹھایا اور بولا، یہ دیکھو ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، یہ سیب کیسے عجیب سے ہو رہے ہیں، موسم کے تو لگ ہی نہیں رہے۔ تم ہر لفظ کو اپنی تنقید کیوں سمجھ لیتے ہو؟ یہ تم پہ طنز کرتی ہے، اور دانیہ بھابھی کو بھی تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارا مذاق اڑاتی تھی۔ تمہارے اس رویے سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی اور آخر میں ہارٹ پیشنٹ بن گئی تھی۔ اب بھی وقت ہے، سنبھال لو خود کو، وقت تمہیں دوبارہ موقع نہیں دے گا، سجاد نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ برآمدے میں عائشہ سلائی کر رہی تھی۔ پاس چارپائی پر بیٹھی نسیم ترپائی کر کے شافیہ کے بچپن میں کھوئی ہوئی تھی۔ نسیم کے ذہن میں وہی لمحہ ابھرا جب شافیہ سیڑھیوں سے گرتی نیچے آئی تھی۔ بہت گہری چوٹ کے باوجود وہ روئی نہیں تھی، اپنا دکھ ظاہر نہیں کرتی تھی، وہ اندر ہی اندر برداشت کرتی تھی۔ نسیم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عائشہ نے سلائی مشین روکی اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر بولی، امی اسی لیے میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ ویسے ہی اچانک دل پریشان ہو رہا ہے، شافیہ کی یاد آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ پریشان ہے۔ کیوں لگ رہا ہے ایسا؟ حالانکہ آپ بھی تو بہت خوش ہیں۔ بیٹا جب بچہ پریشان ہوتا ہے نا، چاہے وہ کتنا ہی دور ہو، ماں کے دل کو پتہ چل جاتا ہے، بے چین ہو جاتی ہے وہ۔ اتنی پریشان ہے تو چلیں آپ ہی سے ملنے چلتے ہیں۔ نہیں، ارے امی چلے نا، میں فون کرتی ہوں آپ ہی کو، اس سے بات کر لیں۔ ہاں فون کر دیں۔ عائشہ نے نمبر ملایا لیکن شافیہ نے فون نہیں اٹھایا۔ نسیم مزید پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا امی؟ ہم وائس میسج کر دیتے ہیں، آپ ہی جب سنیں گی تو کال کر لیں گی۔ نسیم نے وائس میسج کیا۔ ادھر شافیہ نے جب میسج دیکھا تو فون اٹھا کر میسج سننے لگی۔ السلام علیکم شافی بیٹا، کیسی ہو؟ فون کیا تھا میں نے پر تم نے اٹھایا نہیں، مجھے تم بہت یاد آ رہی ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کسی دن آ کر مل جاؤ مجھ سے۔ شافیہ نے آنسو پوچھے اور اپنا گلا صاف کرتے ہوئے ماں کو رپلائی کرنے لگی، وعلیکم السلام امی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ بس میں بزی تھی اس لیے کال پک نہیں کر سکی، کچھ دنوں بعد ملنے آؤں گی۔ لے امی میسج آ گیا آپ ہی کا۔ نسیم نے میسج سنا تو کچھ مطمئن ہو گئی، ترپائی مکمل کر کے اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے چلی گئی۔ شافیہ کے میکے اور سسرال کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، ایک شہر، لیکن فرق اتنا سا تھا کہ میکہ شافیہ کے شہر سے باہر نئے ٹاؤن میں اور سسرال بالکل شہر کے درمیان تھا۔ لیکن شادی کو 7 ماہ ہوئے تھے اور شافیہ کا صرف 2 بار میکے چکر لگا تھا۔ گھر میں بہت رونق تھی۔ ویکینڈ تھا تو دانیال کے آ جانے سے سجاد اور نتاشا بھی خوش تھے۔ لالی دودھ کا گلاس لے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شافیہ کے پاس آئے۔ شافیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ٹیکا لگوا کر دودھ کا گلاس پکڑایا لالی نے۔ آپ دودھ پئیں،
مجھے کام ہے نیچے۔ لالی کچن میں جانے لگی تو لانچ میں بیٹھے سجاد نے پوچھا، طبیعت کیسی شافیہ کی اب؟ بہت نڈھال ہے۔ آؤ نتاشا، ہم شافیہ کا حال پوچھنے چلے۔ دانیال تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، وہ بھی کیا سوچ رہی ہوگی، لالی ماں کے علاوہ کوئی کمرے میں آتا جاتا ہی نہیں، بس عاصم بھائی کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جاتے۔ تینوں اوپر آ تو نتاشا نے آگے بڑھ کر پوچھا، شافیہ ہم اندر آ جائیں؟ شافیہ خوش ہو گئی، جیسے اسے انتظار ہو ان کا۔ کیسی باتیں کرتی بھابھی، آ جائیں۔ نتاشا آگے بڑھی اور شافیہ کے پاس بستر پہ بیٹھ گئی۔ کیسی ہو شافیہ؟ میرا دل بہت گھبراتا ہے۔ نتاشا نے اسے غور سے دیکھا تو اس کی رنگت پیلی پڑی تھی۔ سجاد بھی شافیہ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ دانیال پاس کھڑا غور سے شافیہ کو دیکھ رہا تھا۔ عاصم کی گاڑی کا ہارن ہوا تو ادھر سے سجاد اور نتاشا سیڑھیاں اتر چکے تھے۔ عاصم کمرے میں جانے لگا تو دانیال کو سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عاصم نے پوچھا، تم اوپر کیا کر رہے تھے؟ کمرے میں کیسے گئے تھے؟ کام تھا کوئی؟ نہیں ماموں، وہ تو میں سجاد ماموں اور نتاشا مامی کے ساتھ اوپر مامی کا حال پوچھنے گیا تھا، میں بھی ان کے پیچھے ہی واپس آ رہا تھا۔ عاصم کمرے میں آیا، یہاں کیا کر رہا تھا دانیال؟ سجاد بھائی اور بھابھی آئے تھے ساتھ میرا حال پوچھنے کے لیے تو ان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ عاصم نے غصے سے شافیہ کے پاس آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ تو ہر ویکنڈ پر آتا ہے اور میں گھر پہ نہیں ہوتا پورا دن، مجھے کیا پتا یہ کتنی بار کمرے کا چکر لگاتا ہے۔ عاصم نے 1 منٹ میں اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ شک نے اس کے دل میں زہر گھول دیا تھا۔ شافیہ کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ آپ شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ اتنی گھٹیا سوچ ہے آپ کی؟ عاصم کی سوچ گھٹیا ہی تھی جس سے وہ اپنا گھر پھر سے خراب کرنے جا رہا تھا۔ شافیہ کی آواز سن کر عاصم کو اور غصہ آیا، تم نے مجھے گھٹیا کہا؟ ساتھ ہی شافیہ کے تھپڑ رسید کر دیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے چل رہی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں میں ہوش میں ہوں۔ تم انٹرسٹڈ ہو دانیال میں؟ خدا کے لیے بس کریں، میں سچے دل سے اپنے رشتے میں مخلص ہوں۔ شافیہ نے بے بسی سے کہا اور عاصم کو تکنے لگی۔ سیڑھیوں کے وسط میں کھڑا دانیال ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جائے اور خود جا کر ماموں سے ساری بات کلیئر کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ سجاد کے علاوہ کوئی بھی خاندان میں عاصم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ دانیال نے ماموں سجاد کو اوپر آتے دیکھا تو سیڑھیاں اترتے سجاد کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ سجاد نے اسے روکنا چاہا لیکن اس نے اپنے ماموں کو ہاتھ کے اشارے سے اوپر جانے کے لیے کہہ دیا۔ سجاد تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے غصے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیا طوفان مچا رکھا اپنے گھر میں؟ سجاد کی نظر شافیہ پہ پڑی جو بہت نڈھال حالت میں سسکیاں لے رہی تھی۔ عاصم نے غصے سے گردن گھمائی اور ٹائی لوز کرنے لگا۔ سجاد آگے بڑھا، شافیہ آپ بتائیں کیا بات ہے؟ وہ اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ سجاد نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پلیز ریلیکس، آپ ڈرے نہیں، میں بھائی ہوں آپ کا، مجھے بتائیں۔ بھائی یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں دانیال میں انٹرسٹڈ ہوں اور مجھے طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں۔ طلاق کا لفظ شافیہ ادا نہ کر سکی۔ سجاد نے غصے سے بھائی کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کیا، تم چاہتے کیا ہو؟ آج تم نے ہر حد پار کر لی، کاش تم مجھ سے بڑے نہ ہوتے۔ تم اپنے بھانجے پہ شک کر رہے ہو جسے تم نے اپنی گودوں میں کھلایا ہے؟ میں بھانجے پہ نہیں، اس پہ شک کر رہا ہوں۔ تم اس پہ شک کر رہے ہو؟ ابھی تو سگریٹ پی رہے ہو، پھر شراب پیو گے، تمہارے اندر گندگی ہے، اس لیے اپنے سے جڑے رشتوں پہ شک کرتے ہو۔ تمہاری بیوی بالکل پاک دامن ہے، اپنا نہیں تو اپنے ہونے والے بچے کا خیال کرو۔ اگر فروا جاگ رہی ہوتی تو کتنی پریشان ہوتی۔ ایسے تم نے فروا کا بچپن خراب کیا، بڑی مشکل سے سنبھلی ہے وہ۔ تم گھر کے بڑے ہو، تہذیب تمیز سے رہا کرو۔ عاصم خاموشی سے سن رہا تھا۔ سجاد شافیہ سے بولا، آپ فروا کے روم میں جا کر سو جائیں۔ شافیہ اٹھنے لگی تو عاصم نے انگلی کے اشارے سے شافیہ کو رک جانے کا کہا۔ شافیہ کی سرخ آنکھوں میں حوصلہ آیا، وہ پھر سے رک گئی۔ سجاد کمرے سے نکلنے لگا، پھر بولا، مجھے آج فیکٹری سے بھی فون آیا تھا، آج تم نے بزرگ ورکر کے تھپڑ مارا، وہاں پر بھی تم کسی پہ ظلم کرتے ہو۔ بس کرو، ایسا نہ ہو تمہارے بچے تم سے نفرت کرنے لگے۔ سیڑھیاں نیچے اترتی وہ سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف گیا، لیکن دانیال وہاں سے سامان سمیٹ کر جا چکا تھا۔ سجاد نے فوراً دانیال کو کال کی، کہاں ہو تم؟ میں گھر واپس جا رہا ہوں۔ ملے بغیر ہی واپس آؤ؟ نہیں ماموں، میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں، میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ پر کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ بڑے ماموں کی باتیں سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی ہے، انہوں نے مامی پر اور مجھ پر کیا الزام لگا دیا۔ ایک مجھے آپ کا ہی تو سہارا تھا، آج وہ بھی چھن گیا۔ نہیں دانیال، ایسی بات نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، واپس آ جاؤ پلیز۔ لیکن دانیال نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سجاد نے سوچا، آپا کو پتہ چلا تو وہ کیا سوچیں گی، ان کا ہمارے سوا ہے ہی کون، وہ تو پہلے ہی بیمار ہے۔ عاصم بھائی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔
وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ نتاشا بے چینی سے سجاد کی منتظر تھی۔ کیا بات ہے؟ عاصم بھائی اتنے غصے میں کیوں تھے؟ انہوں نے تو آج ہر حد ہی پار کر دی ہے۔ پر ہوا کیا؟ پتہ تو چلے۔ اسی کی وجہ سے آج دانیال بھی چلا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ شافیہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ دانیال میں انٹرسٹڈ ہے۔ او مائی گاڈ، گھر کے بیٹے پہ شک کرتا ہے۔ کتنی ظالم اور گھٹیا سوچ کا مالک ہے آپ کا بھائی۔ سجاد جو اپنے بھائی کے متعلق کوئی لفظ تک نہ سنتا تھا، آج نتاشا کی زبان سے نکلتے لفظ عاصم کے لیے اسے کوئی تکلیف نہیں دے رہے تھے، نہ غصہ دلا رہے تھے۔ اور تو اور وہ تو شافیہ کو طلاق دینے کا بھی کہہ چکا ہے۔ نتاشا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ عاصم بھائی چاہتے کیا ہیں؟ کیوں اپنا گھر اجاڑ رہے ہیں؟ آپ نے کچھ کہا نہیں انہیں؟ آج تو بولا ہوں میں عاصم کو کہ اگر ابا جان زندہ ہوتے تو شاید وہ بھی اتنا نہ بولتے۔ میری آنکھوں کے سامنے شافیہ کا بے بس چہرہ آ رہا ہے۔ اتنی پریشان ہے وہ، کہیں اس کے بچے کو کچھ نہ ہو جائے۔ مجھے بھی ڈر ہے۔ کتنا ظالم ہے آپ کا بھائی، اپنے بچوں کا بھی نہیں سوچتا۔ رات کا تیسرا پہر کروٹ لیتے شافیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاش وہ امی کو کچھ بتا سکتی جو اسے ساتھ لگاتی۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا سوکھ رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور اٹھی، گلاس میں پانی ڈالنا چاہا لیکن نڈھال طبیعت کی وجہ سے بستر پہ گر گئی۔ عاصم کے دل میں شافیہ کے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے رحم آیا۔ وہ جلدی سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ اس نے انگلی سے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ گلاس میں پانی ڈال کر عاصم نے شافیہ کو ٹیک لگوا کر ہاتھ میں پکڑایا۔ اوکے، ریلیکس ہو جاؤ، اب ٹھیک ہو تم؟ عاصم نے سگریٹ سلگایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ شافیہ کی بے چین طبیعت کمرے میں اٹھتے دھوئے میں اس کی سوچیں گم تھی۔ صبح کا شدت سے انتظار تھا اسے، کبھی آنکھ لگتی اور کھل جاتی۔ فجر کی اذان ہوئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ عاصم اپنے کیے پر ذرا شرمندہ نہ تھا۔ چائے کا سپ لیتے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سجاد نے نتاشا سے کہا، عاصم بھائی آفس چلے گئے ہیں، چلو شافیہ کا حال پوچھنے چلتے ہیں۔ نتاشا نے ڈور ناک کیا۔ شافیہ بولی، جی آ جائیں۔ وہ دونوں اندر آئے۔ بھابھی کیسی ہو؟ کچھ کھایا تم نے؟ جی بھابھی، جوس پیا ہے۔ وہ دونوں بات کر ہی رہی تھیں کہ عاصم دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ السلام علیکم۔ سجاد نے سلام کا جواب دیا لیکن نتاشا نے اگنور کر دیا۔ عاصم نے نتاشا کے رویے کو فیل کیا، جو بہت عزت کرتی تھی، لیکن آج سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ عاصم آگے بڑھا، کیا حال بنا رکھا تم نے؟ اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ وہ اتنی بے تکلفی سے شافیہ سے بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سجاد عاصم کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عاصم کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اچھا میں نیچے جا رہی ہوں، تم فریش ہو جاؤ۔ نتاشا اٹھتے ہوئے بولی۔ شافیہ نے الماری سے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلی گئی۔ وہ عاصم کے رویے سے مطمئن ہو گئی۔ عاصم سجاد سے بولا، میری بات سنو سجاد۔ جی کیا بات ہے؟ میں نے سوچا ہے اس سے اس کی ماں کے گھر چھوڑا ہوں، یہ وہیں ڈیلیوری کرے، بہت پریشان رہتی ہے یہاں۔ آپ ہی پریشان رکھتے ہیں اسے ہر وقت، چھوڑ آئیں، لیکن کچھ دنوں بعد اس کی حالت کچھ ٹھیک ہو جائے گی، اور ان کے حالات اتنے تنگ ہیں، اسے کچھ رقم دے کر بھیجنا تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ہاں ہاں، وہ تو میں نے سوچا وہی ہے۔ اچھا بھائی میں فیکٹری جا لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتا ہوں کچھ دیر میں، شافیہ کے پاس بیٹھنا ہے تھوڑی دیر مجھے۔ لاؤنج میں بیٹھی نتاشا سجاد کا انتظار کری تھی۔ میں فیکٹری جا رہا ہوں۔ رکیں، بات تو سنیں میری، جلدی بولو۔ عاصم بھائی کا رویہ دیکھا تھا، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ خود غرض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ویسے تم بھی تھوڑے دن پہلے اس کے بہت خلاف تھی، آج اس پر ظلم ہوا تو تم بھی ہمدردیاں جتانے لگ گئیں۔ خیر مجھ میں اور عاصم بھائی میں بہت فرق ہے، میں ایسے تو نہیں کہ اس کے دکھ پر خوش ہونے لگ جاؤں، بہت دکھ ہے مجھے ان سب باتوں کا۔ لیکن عاصم بھائی کہہ رہے تھے کہ شافیہ کو اس کے امی کے گھر چھوڑائیں گے، وہ ڈیلیوری تک وہاں ہی رہے گی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، سکون سے رہے گی وہ وہاں، عاصم بھائی کے ذہنی ڈپریشن سے نکلے گی نا، تو اس کے لیے ٹھیک ہوگا۔ سجاد فیکٹری کے لیے نکل گیا۔ شافیہ تیار ہو گئی۔ شافیہ تمہارے لیے اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر؟ میرے لیے؟ وہ کیا؟ میں نے سوچا ہے کہ ڈیلیوری اپنی امی کی طرف کرو، وہاں تمہاری اور بیبی کی اچھی کیئر ہو جائے گی۔ ہاں، امی سے زیادہ اچھی طرح اور کون کر سکتا ہے سب کچھ، یہ تو بہت اچھا سوچا آپ نے۔ آپ کہیں تو میں امی کو فون کر دوں، وہ لے جائیں گی مجھے؟ نہیں نہیں، انہیں کیوں تکلیف دینی، میں خود چھوڑاؤں گا کل، تم ساری پیکنگ کر لینا۔ شافیہ دل میں سوچتے ہوئے خوش تھی، بس زبان کے تھوڑے سخت ہیں، دل کے تو بہت اچھے ہیں۔ عاصم اٹھتے ہوئے بولا، اچھا میں فیکٹری جا رہا ہوں۔ موبائل پر ہوتی رنگ، نسیم نے فون اٹینڈ کیا۔ امی شافیہ بات کری ہوں۔ کیسی ہو بیٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ عاصم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیلیوری آپ کے یہاں کروں، آپ اچھے سے کیئر کر لیں گی میری؟
ارے میں تو تم سے خود یہ کہنا چاہتی تھی، بتاؤ میں اور تمہارے ابا کب آئے لینے کے لیے؟ نہیں نہیں امی، وہ مجھے خود چھوڑ دیں گے، آپ سب کو بتا دیجیے گا، اللہ حافظ۔ نسیم نے عائشہ کو آواز دی، آئی امی یہ شرٹ پریس کر لوں بس۔ شرٹ کو چھوڑ، ادھر آ، ایک خوشی کی بات ہے۔ کیا بات ہے امی؟ کل شافیہ آ رہی ہے، وہ بھی 3 مہینے کے لیے۔ ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر اس نے اپنی بہنوں کو بتایا تو سب خوش ہو گئے۔ لالی کو پتہ چلا کہ شافیہ ماں کی طرف جا رہی ہے تو عمر اور تجربے میں بڑی ہونے کے ناطے اسے یہ مناسب نہ لگا کہ شافیہ گود بھرائی کی رسم کے بغیر گھر سے چلی جائے۔ نتاشا روم میں بیٹھی کتاب کا مطالعہ کری تھی۔ لالی آئی، بی بی جی ایک بات کرنا تھی آپ سے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ بی بی جی ویسے تو اس گھر کی بڑی آپ ہے، لیکن میں آپ کے نوٹس میں ایک بات لانا چاہتی تھی۔ شافیہ بی بی جا رہی ہیں؟ ہاں، وہ ڈیلیوری میں اپنی ماں کیا کرے گی، لیکن گود بھرائی کی رسم کے بغیر انہیں نہ جانے دیں۔ انہیں ریڈ سوٹ پہنا ہے، ان کی گود بھرائی کی رسم ہونی چاہیے۔ عاصم صاحب کی کافی بحث ہوئی تھی ان سے، اب وہ ٹھیک ہے؟ ہاں اب سب ٹھیک ہے۔ ویسے لالی ماں آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا میں آن لائن آرڈر دیتی ہوں شافیہ کے ریڈ سوٹ کے لیے۔ صبح عاصم اور سجاد کے فیکٹری جانے سے پہلے ہم رسم کر لیں گے، شام تک آ جائے گا شافیہ کا سوٹ۔ لالی خوش ہو گئی، ٹھیک ہے اب آپ جائیں، آن لائن ریڈی کریں۔ شام 7 بجے ملازم نے پارسل نتاشا کو لا کر پکڑایا۔ نتاشا نے پارسل کھولا، ہلکی امبرائڈری کا کام والا ریڈ کلر کا بہت نفیس سوٹ تھا۔ لالیمہ بات سنیں، یہ سوٹ شافیہ کو دے دیں۔ لالی اوپر گئی، یہ لے بی بی جی، نتاشا بی بی نے آپ کے لیے گود بھرائی کی رسم کے لیے منگوایا ہے۔ شافیہ نے حیرت سے پارسل کو دیکھا، سوٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن بھابھی کو میرا اتنا خیال کیسے آ گیا؟ یہ سب آپ نے کہا ہوگا ان سے؟ جی، مجھے گود بھرائی کی رسم کے بغیر آپ کے گھر سے جانا بہتر نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے بی بی سے کہا، انہوں نے بڑے پیار سے منگوا دیا۔ کتنی فکر ہے آپ کو میری لالی ماں، مجھے آپ کی ہی نہیں گھر کے ہر فرد کی ایسی فکر رہتی ہے۔ شام کو دونوں بھائی ڈنر سے فارغ ہوئے تو لالی نے کہا، صاحب جی صبح شافیہ بی بی کی گود بھرائی کی رسم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے کر لینا، لیکن یہ سب جلدی ہو جانا چاہیے، صبح 11 بجے تک چھوڑنے جانا ہے مجھے شافیہ کو۔ جی، اسی لیے فروا کو بھی چھٹی کروائی ہے۔ صبح کہہ کر عاصم اوپر چلا گیا۔ سجاد مسکرا کر بولا، مجھے بڑی خوشی ہے لالی ماں، آپ اس گھر کے لیے اتنا سوچتی ہیں۔ صاحب جی میں نے اس گھر کا نمک کھایا 20 سال۔ پیپر ریڈنگ کرتے ہوئے عاصم شافیہ سے بولا، جلدی ریڈی ہو جاؤ، میں ناشتے کے لیے نیچے جا رہا ہوں، رسم ختم ہوتے میں جلدی چھوڑاؤں گا تمہیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب ٹی وی لاؤنج میں اکٹھے ہوئے۔ رسم کے لیے شافیہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ لالی نے شافیہ کو صوفے پر بٹھایا، شافیہ نے گجرے پہنے، نتاشا آگے بڑھی رسم ادا کرنے۔ شافیہ پاس ہی بیٹھ گئی، پاس کھڑی فروا غور سے شافیہ کو تکے جا رہی تھی۔ لالی ماں آپ نے پھر سے آنٹی کو دلہن کیوں بنا دیا؟ بیٹا بھی چپ ہو جاؤ۔ پھر اس نے فروا کے کان میں سرگوشی کر کے بتا دیا۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگی، واو میرا بھائی آنے والا ہے۔ نتاشا نے شافیہ کو مٹھائی کھلائی۔ لالی ماں نے 7 قسم کے پھل اور گلاب کے پھول شافیہ کی گود میں رکھے، ساتھ ہی اسے دعا دی۔ سب نے آمین کہا۔ نتاشا اٹھنے لگی تو سجاد نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، بیٹھو میں آپ لوگوں کی پکچر بناؤں۔ تصویر بنا کر سب گپ شپ کرنے لگے۔ سجاد نے عاصم سے اشارتاً پوچھا کہ تم نے سے کوئی رقم دی؟ عاصم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سجاد تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا، 1 لاکھ کا چیک لا کر شافیہ کو دیا۔ یہ رکھ لیں، عاصم بھائی کی طرف سے ہے یہ، پر یہ تو بہت زیادہ ہے، رہنے دیں۔ عاصم نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے لیے زیادہ ہے، ہمارے لیے نہیں۔ سجاد نے بھائی کو گھور کر دیکھا۔ شافیہ نے شرمندہ سی ہو کر چیک پکڑ لیا۔ عاصم نے سودے کو آواز دی کہ سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھو۔ لالی ماں رسم پوری ہو گئی ہے؟ جی صاحب جی۔ سودے نے سامان گاڑی میں رکھا۔ شافیہ سب سے ملنے لگی۔ فروا پریشان ہو کر بولی، بابا آنٹی کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹا اپنی ماما کے گھر جا رہی ہیں۔ فروا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، آنٹی جلدی واپس آ جانا۔ فروا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ فروا کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولی، میں جلدی آ جاؤں گی۔ اچھا اللہ حافظ۔ شافیہ اور عاصم آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور خاموشی سے راستہ طے ہونے لگا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔